السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، محرم کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج محرم کی ایک تاریخ ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی بہت سارے مسئلے سامنے آتے ہیں اور چند سالوں سے ایک مسئلہ بہت تیزی سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے جو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے، محرم میں شادی کرنا کیسا ہے۔ اس تعلق سے عبد مصطفیٰ آفیشیل کی جانب سے ایک رسالہ پیش کیا گیا ہے بنام اہل سنت کا موقف محرم میں نکاح، یعنی اس میں بتایا جائے گا کہ محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، ماہ محرم میں نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا مسئلہ نظر آتا ہے جس کا جواب بالکل مختصر سا ہے، لیکن اب یہ ایک ایسی شکل اختیار کر چکا ہے کہ جس کو لے کر فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دو لفظوں کو جہاں کافی ہونا چاہیے تھا وہاں اب بحثیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ غیروں کی بات تو اپنی جگہ ہے، ہمارے اپنے بھی اس میں الجھن کے شکار ہو رہے ہیں۔ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ محرم میں نکاح شرعاً جائز و درست ہے، پھر آگے بڑھ کر شیعوں کی بولی بول رہے ہیں کہ نکاح کر تو سکتے ہیں لیکن چونکہ لہٰذا اگر مگر وغیرہ۔ ہم نے اہل سنت کا موقف واضح کرنے کے لیے یہ رسالہ ترتیب دیا ہے جس میں آپ معتبر علماء اہل سنت کے اس مسئلے پر کیے گئے کلام کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ عبد مصطفیٰ آفیشیل۔ مسلمانوں، یہ جان لیں کہ کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا منع نہیں ہے۔ اب چاہے محرم ہو یا رمضان، کسی بھی مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علامہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے سوال کیا گیا کہ ماہ محرم الحرام اور صفر المظفر کے مہینے میں نکاح کرنا منع ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ جواب میں لکھتے ہیں کہ نکاح کسی مہینے میں منع نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 11 صفحہ 266۔ اور مسلمانوں، محرم کے مہینے میں کسی بھی تاریخ کو نکاح کیا جا سکتا ہے، اب چاہے وہ 9 تاریخ ہو یا 10، نکاح شرعاً جائز و درست ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ماہ محرم الحرام میں اور بالخصوص 9 تاریخ کی شب میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 194۔ اور مسلمانوں، یہ بات غلط مشہور ہے کہ سفر اور محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح کسی بھی مہینے میں جائز ہے، چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہیں۔ عرض ہوا یعنی سوال ہوا کیا محرم اور سفر میں نکاح کرنا منع ہے؟ ارشاد ہوا، جواب ملا نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، یہ غلط مشہور ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ 1 صفحہ 95۔ اور مسلمانوں، محرم میں نکاح کو بدشگونی منحوس سمجھا جاتا ہے جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ تحقیقی فتاوی طلبہ جامعہ سمدیہ میں ایک سوال اسی تعلق سے کیا گیا کہ بعض علاقوں میں بڑے بوڑھے حضرات ماہ محرم الحرام میں شادی بیاہ اور دیگر مسرت کی تقریبات کو بدشگونی سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جواب ملا ماہ محرم الحرام میں شادی بیاہ اور دیگر مسرت کی تقریبات کو بدشگونی منحوس سمجھنا محض جہالت و نادانی ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ شادی بیاہ ہر مہینے میں جائز ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے نکاح کسی مہینے میں منع نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 179۔ اور مسلمانوں، جیسا کہ ہم بیان کر چکے کہ محرم کے مہینے میں کسی بھی تاریخ کو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں تو پہلے، دوسرے یا تیسرے کسی عشرے 10 دنوں میں نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ فتاوی خلیلیہ میں ایک سوال کچھ یوں موجود ہے کہ کیا محرم کے عشرے اول میں از روئے شرع نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، محرم الحرام کے عشرے اول میں شادی کرنا جائز و مباح ہے جیسے اور ایام میں۔ فتاوی خلیلیہ جلد 3 صفحہ 135۔ اور مسلمانوں، کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شروع کے 13 دن بہت بھاری اور تیز ہوتے ہیں جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بے اصل بات ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ شروع کے یا آخر کے دن بھاری ہوتے ہیں یا ان میں نکاح کرنا منع ہے۔ یہ سب باتیں غلط مشہور ہو گئی ہیں۔ چنانچہ فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ماہ سفر میں 13 تاریخ تک اور ماہ ربیع الاول میں 12 تاریخ
تاریخ تک عوام شادی بیاہ کرنے سے منع کرتے ہیں تو شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ملا 1 صفر سے 13 تاریخ تک اور 1 ربیع الاول سے 12 تک شادی بیاہ کرنا بلا شبہ جائز ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ان تاریخوں میں شادی بیاہ کرنے کو منع کرنا جہالت و نادانی ہے۔ فتاویٰ فیض الرسول جلد 1 صفحہ نمبر 517۔ آپ ہی سے ایک اور سوال کیا کہ ماہ محرم میں شادی بیاہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب ملا جائز ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں، شرعاً کوئی روک نہیں۔ اور مسلمانوں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محرم یا سفر کے مہینے میں نیا گھر نہیں بنوانا چاہیے۔ یہ بھی اسی قسم کی بات ہے جیسی کچھ باتیں بیان ہوئی۔ ان سب کا مقصد غم منانا ہے، جو کہ بالکل درست نہیں۔ فتاویٰ فقیہ ملت میں ایک سوال یوں ہے کہ زید ماہ محرم الحرام یا سفر میں نیا گھر بنوانا چاہتا ہے، شریعت محمدی میں ان دونوں مہینوں میں گھر بنانا کیسا ہے؟ نیز ان کے علاوہ کسی مہینے میں گھر بنانے سے کوئی شرعی روک ہے یا نہیں؟ جواب ملا ماہ محرم الحرام، سفر یا کسی اور مہینے میں نیا گھر بنانے میں شرعاً کوئی ممانعت، کوئی روک نہیں، کیونکہ کسی مہینے یا کسی تاریخ کو منحوس جاننا نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے لا سفر، یعنی سفر کوئی شے نہیں۔ اسی کے تحت اشعۃ المعاد جلد سوم صفحہ 260 پر ہے کہ مراد ماہ مشہور است عامہ آن را محل نزول بلایا و حوادث و آفات دارند ای اعتقاد نیز باطل است واصل ندارت۔ اور حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اسی میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدا کی 13 تاریخیں بہت منحوس مانی جاتی ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ سفر کوئی شے نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ بہار شریعت جلد 16 صفحہ نمبر 258، فتاویٰ فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 289۔ اور مسلمانوں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے نکاح کے لیے بھی منع کیا جاتا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ شریعت نے نہ تو اسے غم کا مہینہ قرار دیا ہے اور نہ اس طرح غم منانے کا حکم دیا ہے، پھر اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں لا کر جائز کاموں سے روکنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ فتاویٰ بریلی شریف میں ایک سوال اسی تعلق سے موجود ہے کہ کیا ایام محرم میں مچھلی کھانا منع ہے؟ جواب ملا مچھلی کھانا کسی دن منع نہیں ہے۔ بعض جہلا یہ کہتے ہیں کہ ایام محرم میں مچھلی کھانا نہ چاہیے، یہ بالکل بے اصل ہے۔ فتاویٰ بریلی شریف صفحہ 302۔ اور مسلمانوں، ایام محرم میں پان کھانے سے بھی منع کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ پان ہو یا کوئی دوسری کھانے کی چیز، اگر وہ حلال ہے تو اسے محرم یا کسی اور مہینے میں کھانا جائز ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے فتاویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ 596۔ اور بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس مہینے میں ساگ اور انڈا نہیں کھانا چاہیے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جو چیزیں کھانا جائز ہیں انہیں محرم کے مہینے میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اہل سنت میں غیروں کی طرف سے یا ان کی وجہ سے آئی ہیں۔ اہل سنت میں ایسی باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب سوگ اور غم کو بڑھاوا دینے والی باتیں ہیں۔ چونکہ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن پھر یہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مبارکباد نہ دی جائے کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ یہی وہ بنیادی غلط فہمی معلوم ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے ایسے بے سر و پا کے مسائل گڑھ لیے ہیں کہ یہ غم منانے کا ہی خیال ہے، کہ جو آگے چل کر اس حد تک پہنچ گیا کہ لوگوں کا جائز کاموں سے منع کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جائز کاموں سے آج منع کیا جا رہا ہے۔ مبارکباد دینے کے تعلق سے، محرم میں مبارکباد دینے کے تعلق سے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ عید اور نئے سال اور نئے مہینے کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے اور مسلمانوں،
اب عبد مصطفیٰ آفیشیل کی جانب سے آخری بات کہتے ہیں کہ ہم نے محرم الحرام میں نکاح کے تعلق سے علماء اہل سنت کا موقف ان کی کتابوں، فتووں اور اقوال سے بیان کیا ہے۔ نکاح کے مسئلے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں جو الگ تو ہیں لیکن وجہ سب کی ایک ہی معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایسے اگر کسی صحابی کی شہادت کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جانے لگے تو پھر کون سا مہینہ بچے گا؟ آگے بڑھ کر ہم یہ سوالات بھی کر سکتے ہیں کہ جب محرم میں نکاح نہیں کر سکتے تو پھر کون سا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں نکاح کرنا چاہیے؟ کیا اس مہینے میں کسی کی شہادت واقع نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا اس مہینے میں کوئی ایسی تاریخ نہیں کہ جس کی تاریخ ظلم و ستم کی داستانیں یاد دلاتی ہوں؟ اگر ہیں اور بے شک ہیں تو پھر کیا ان شہداء سے عقیدت نہیں؟ پھر کیوں تمام شہداء کا ذکر نہ کر کے خاص اس مہینے میں ایسے مسائل بیان کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ شریعت کے مقابلے میں اپنی منمانی نہیں ہے؟ جب یہ مہینہ آتا ہے تو شہدائے کربلا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ یادیں اس لیے نہیں کہ ہم انہیں لے کر رونا دھونا شروع کر دیں اور زبردستی غم کا ماحول بنانے کے لیے اس طرح کے مسائل گڑھ لیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ یادیں اس لیے ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، ان کے مشن پر کام کریں۔ انہوں نے جس دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں اس دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے، ہم نے جو لکھا اسے قبول فرمائے، جو غلطیاں ہوئی ہوں، جو خامیاں رہ گئی انہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ مسلمانوں، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہم سنیوں کے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام سچے کربلا والوں کے راستے پر چلائے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف زندہ باد، حضور تاج الشریعہ زندہ باد۔